اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا علیکم الصیام، تم پر روزے، کما جیسے کتب فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات چند روز ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ اور جن کو طاقت ہے روزے کی ان کے ذمہ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک فقیر کا کھانا، فما تطوع خیرا پس جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر لہ تو اچھا ہے اس کے واسطے، وان تصوموا خیر لکم اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ آیت مبارکہ کے اندر الصیام جمع ہے صوم کی۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطے کہ وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے تو پورے دن پوری احتیاط سے اس نے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ تو صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر قرار دیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے کہ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں الذین من قبلکم، یہ عام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا۔ تو جن حضرات نے فرمایا ہے کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہیں، وہ بطور ایک مثال کی ہے، تو اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات اور صفات میں مسلمانوں ہی کے روزوں کے برابر ہوں۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کی جو تحدید ہے اور یہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ واقعہ بھی ایسا ہوا ہے، یہ تعداد میں بھی کمی پیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا۔ لعلکم تتقون، اس میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔
وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ آگے کا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہاں پر مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ تو بعد کی آیت نے اس طرف اشارہ کر دیا، بتلا دیا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ آپ کے ساتھ جو ہے میرا رب جو ہے وہ مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ تو جمہور فقہاء امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ تو مسافر کا روزہ او علی سفر، یہاں لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر ہو، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 10 میل یا 5 میل چلے جانا مراد نہیں ہے، مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں اس چیز کو ذکر نہیں کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے یہ قرار دی ہے، اور بعد کے جو فقہاء ہیں انہوں نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی مریض اور مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے، جس کے لیے فَعَلَيْهِ الْقَضَاء کا جملہ مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کے بجائے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض اور مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں وہ قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو پیچھے بتلائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض لوگ یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بطور صدقہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھ لو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے اس میں ہے کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی با اجماع امت باقی رہ گیا ہے جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہ رہی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت سلمہ بن اقویٰ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائے اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو یہ حکم تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے۔
اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ نازل فرما دی۔ تو اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر جو بہت بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بوڑھے آدمی کے لیے حکم باقی رہا، وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو دو تبدیلیاں ہوئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم ابو داود میں اسی مضمون کی احادیث بھی آئی ہیں۔ اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ فقط استغفار کرے اور دل میں نیت بھی رکھے جب ہو سکے گا تو ادا کروں گا۔ اِن کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، یعنی اگر تمہیں روزے کی فضیلت کی خبر ہے، اس کی خبر رکھتے ہو، تو پھر تمہارے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔